کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسی نماز ہے جس کو ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی 70 عمرہ اور 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر شخص اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگا ہوتا ہے، قرآن خوانی زیادہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یعنی انسان اگر جو ایک نیکی رمضان المبارک میں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی قدر زیادہ سے زیادہ کیجیے اور اس کی عزت زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ اپنی زبانوں کو، اپنی نگاہوں کو ہر ایک بری چیزوں سے محفوظ رکھیے، اس لیے کہ رمضان المبارک جو ہے قیامت کے دن اس بندے کی بھی سفارش کرے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور یہ رمضان حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، اے باری الہا، اس نے رمضان کی عزت کی ہے، رمضان کا احترام کیا ہے، رمضان کی قدر و قیمت کو سمجھا ہے، اس کی مغفرت فرما۔ اور پھر وہیں رمضان کھڑا ہوگا اس شخص کے لیے اور عرض کرے گا، اے باری الہا، اس کی مغفرت نہ فرمانا، اس لیے کہ اس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، رمضان کی قدر و قیمت نہیں کیا، رمضان کا احترام نہیں کیا، اس لیے اس کی مغفرت نہ فرمانا۔ تو آپ یہ دو پہلو کو یاد رکھیے کہ جس شخص نے بھی رمضان کا احترام کیا تو وہاں پر رمضان اس کی سفارش کے لیے خود حاضر ہوگا، اور جس نے اس کا احترام نہیں کیا، جس نے اس میں اپنے آپ کو نیکیوں میں نہیں لگایا، قرآن سے محبت نہیں کری اور رمضان کے قدر و قیمت کو نہیں سمجھا، وہاں پر یہ رمضان حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، باری الہا، اس نے میری قدر نہیں کی ہے، یہ عام دنوں کی طرح بھی یہ رمضان کو گزارا ہے۔ تو آپ عام دنوں کی طرح رمضان کو نہ گزاریے، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور زیادہ سے زیادہ نوافل نماز ادا کیجئے اور اللہ رب العزت کے حضور حاضر رہیے اور اپنی گناہوں سے توبہ کرتے رہیے۔ تو ہم اس نماز کو جان لیتے ہیں جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 70 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے تو اشراق کی نماز آپ کیسے ادا کریں گے؟ پہلے آپ حدیث سماعت فرما لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اسے حج اور عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ تو عام دنوں میں اگر جو یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو اسے 1 حج کا اور 1 عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، لیکن اگر جو یہی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی 70 حج اور 70 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے اشراق کا وقت کب ہوتا ہے، اشراق کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اسے آپ جان لیجئے۔ اشراق کا وقت جو ہے فجر کے بعد، جیسے آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے وہیں بیٹھے رہیں اور سورج نکلنے کا انتظار کریں۔ سورج جب نکل جائے تو آپ کے گھڑی کے ٹائم سے 20 منٹ گزر جانے دیں۔ جب 20 منٹ ختم ہو جائے تب جا کر کے آپ کے اشراق کا وقت ہوتا ہے، آپ وہاں پہ اشراق کی نماز شروع کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد کوئی بھی سورہ آپ ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تعداد تقریباً 4 رکعت بتائی گئی ہے، لیکن یہاں پہ کم از کم آپ کو صرف 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو اگر جو آپ اشراق کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو 70 حج اور 70 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔